الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ تشریف فرما تھے تو حضرت جبریل صلی السلام آئے اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا صحابی ابو ذر۔ تو آپ نے فرمایا کہ آسمان والے ان کو زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بڑے اکابر صحابہ میں سے زاہد و حاضل امہ، اس امت کے زاہد ہیں، اس امت کے زاہد ان کو قرار دیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ وصیت ایک ہوتی نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت۔ نصیحت وہ ہوتی ہے جو عام زندگی میں، اور وصیت انسان جو مرنے سے پہلے وہ بات پوچھتا ہے، کہنے والا کہتا ہے یا سننے والا سنتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور وصیت کی بہت زیادہ اہمیت اور امپورٹنس ہے۔ نصیحت تو پوری زندگی میں چلتی ہے، لیکن وصیت بالکل آخری وقت میں ہوتی ہے۔ نے کہا کہ ایسی بات آپ مجھے بتائیں کہ پوری زندگی موت تک میں اس پر عمل کروں، کامیاب ہو جاؤں۔ حضرات صحابہ اکرام کے یہ مزاج تھا کہ ہمیشہ آخرت کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، اس لیے کہ آخرت جو ہے اس کو اللہ تعالی نے ہمارے عمل کے ساتھ جوڑا ہے، دنیا کو ہمارے عمل کے ساتھ نہیں جوڑا۔ دنیا تو ملے گی، ہر حال میں ملے گی۔ فرما اجملوا فی الطلب، اجمالی طور پر طلب کرو۔ اجملوا فی الطلب حدیث میں آتا ہے، اس کے دو معنی لکھے محدثین۔ اجملوا اجمالی یعنی اتنی تفصیلات میں نہ گھسو کہ ہر وقت روٹی کمانے کی فکر میں پڑے رہو 24 گھنٹے، بلکہ جس وقت کام کا وقت اس وقت بس کام کرو، اس کے بعد جب کام ختم ہو جائے تو پھر دوسرے حقوق پورے کرو۔ گھر آؤ تو گھر والوں کے حقوق پورے کرو، مسجد میں ہے تو اللہ کے حقوق کو پورے کرو۔ ہر وقت کاروبار کو دماغ پر سوار نہ کرو۔ اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب دان برکاتہم ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہمارے آفس، ہمارے کاروبار، ہماری شاپس
مارکیٹ میں ہوتی تھی اور آفس میں ہوتے تھے. اب ہماری دکان بھی ہمارے گھر میں آ جاتی ہے. وہاں سے آئے اور وہ حساب کتاب لے کر بیٹھ گئے, کمپیوٹر کھول لیا اور پھر حساب ہو رہا ہے, دفتری کام ہو رہے ہیں. بھائی یہ گھر کا ٹائم تو گھر والوں کا ہے. پھر گھروں میں اختلاف جھگڑے, بیوی بچے پریشان, ٹائم نہیں دے رہے. اور جب بڈھا ہو جاتا ہے نا, بڈھا ریٹائر, پھر بچے ٹائم نہیں دیتے, کیونکہ جوانی میں آپ نے کب ٹائم دیا ہے, بیوی کو کب آپ نے وقت دیا ہے. یہ گھر میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ گھر والوں کے حقوق ادا کریں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر سلام کے بارے میں, اے لوگو تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور گھر کے کام کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ امیجن کریں, آپ سوچیں, 9 ازواج مطہرات ہیں, 9, اور ہر ایک پیغمبر سلام کے عاشق اور خدمت گزار, لیکن پھر گھر کا کام آپ کر رہے ہیں. اب بتائیے, یہاں تو بیوی بیمار ہو جائے اور کہیں کہ بھئی اپنی چائے خود بنا لو تو غصے ہو جائے گا, میں تجھے ہندوستان سے لے کر آیا, میں تجھے پاکستان سے, تجھے نیشنلٹی دلوائی, 10 باتیں سنائے گا اس کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, اپنی جوتی کو مرمت فرما رہے ہیں, اپنے کپڑوں کی مرمت فرما رہے ہیں, کہ پھٹ گیا تو خود آپ سی رہے ہیں اس کو. اب دیکھیے ذرا, سیرت تو دیکھیں. اور باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اللہ اکبر, وہی نازل ہو رہی اور قرآن مجید سنا, یتلو علیہم آیاتی, قرآن سنا رہے ہیں, اور صحابہ کرام کو ایسے لگتا ہے جیسے ہم عرش کے اوپر پہنچے ہوئے, اور گھر میں آ کر آپ گھر کے کام انجام دے رہے ہیں. تو فر اجملوا فی الطلب کا مطلب ایک یہ ہے, اجملوا اجمالی طلب کرو, اجمالی, یعنی اس کی تفصیلات میں نہ گھسو کہ 24 گھنٹے اس کام میں رہو. اور اجملوا کا دوسرا معنی ہے جمیل طریقے سے طلب کرو, یعنی خوبصورت اور بیوٹیفل طریقہ, یعنی حلال طریقے سے مال کماؤ, حرام سے نہ کماؤ. یہ 2 معنی حدیث کی, اجملوا فی الطلب, کیونکہ حلال طریقہ خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے, دیکھیں, جب آپ کسی مہمان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر مارکیٹ سے اور کچن سے چن چن کر چیزیں لاتے ہیں کہ یار ہمارے مہمان کے لیے خاص چیزیں, ایسے نہیں ہے کہ جو بھی کھانے کی چیز رکھ دو. ایسا کرتے ہیں آپ مہمان کے ساتھ؟ کبھی نہیں کرتے. آپ چن چن کر چیزیں چوائس کرتے ہیں, یار کھانے میں مکھن کون سا ہونا چاہیے, پانی کون سا ہونا چاہیے, ڈرنکس کون سے ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گوشت کون سا ہونا چاہیے, بریانی پکائیں, پلاؤ پکائیں, سادہ چاول نہیں بلکہ اس قسم کے آپ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کا جو دسترخوان ہے یہ ایمان والوں کے لیے بچھایا ہے, یہ زمین کا دسترخوان, اور اس میں حلال چیزوں کو منتخب کیا ہے کہ ساری نہیں کھانی. یہ جو حلال چیزیں ہیں یہ بہت خاص چیزیں ہماری ہیں, یہ تمہاری اس دسترخوان پر رکھی ہیں, تم نے یہ یوز کرنا ہے, یہ یوز نہیں کرنا کچرا مال. یہ حرام اور کچرا مال تمہارے لیے نہیں ہے, کیونکہ تم ہمارے مہمان ہو, ہم اس دنیا میں تمہارے میزبان ہیں. باقی جن کو روٹی مل رہی ہے وہ تمہاری وجہ سے مل رہی ہے. حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعہ, بخاری کی حدیث ہے, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, جب تک اللہ اللہ کہنے والے باقی ہیں یہ دنیا قائم ہے. جس دن اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے, یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب, ہم اس طرح اس دنیا کو لپیٹ دیں گے جس طرح کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مہمان چلا گیا, جب مہمان چلا گیا تب دسترخوان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ایمان والوں کے لیے, دنیا بھی ایمان والوں کے لیے, آخرت بھی ایمان والوں کے لیے. جو اس کو مل رہا ہے ایمان والوں کے صدقے مل رہا ہے, یاد رکھیں. صاف یہ روایت بتا رہی ہے, اگر اس دنیا میں ایمان والے نہ ہوں کہ دنیا کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کو قائم رکھنے کی. یہ قائم ایمان والوں کی وجہ سے, اللہ کا نام لینے والوں کی وجہ سے قائم ہے, اور ہمیشہ سے رہا. آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک, آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شروع ہو جائے نوح علیہ السلام کا زمانہ, جب سب سے پہلے کفر آیا, تمام کفر کو مٹا دیا, ایمان والے رہ گئے. قوم عاد آئی, قوم سمود آئی, قوم لوط آئی, قوم شعیب آئی,
قوم ابراہیم آئی، کتنی قومیں آئیں، ایمان والے باقی رہتے گئے، دنیا باقی رہتی گئی، آگے چلتی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو مٹایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم رہ گئی، پھر ان میں خرابیاں، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قیامت تک کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو حضرات صحابہ کرام ہمیشہ آخرت کی بات پوچھتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے دنیا کا جو معاملہ ہے وہ لگا بندہ ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر آئے ہم، ماں کی پیٹ سے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میری سٹرگل سے ایسا ہوا، یہ قارون کا دعویٰ تھا۔ دنیا میں کتنے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں لیکن ان کے سٹرگل کا کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ میرے آپ کی سٹرگل کا اگر رزلٹ آتا ہے اٹ مین کہ رزلٹ دینے والے نے ہی نمبر دے دیے ہیں، ورنہ خالی سٹرگل پر ملتے تو سبھی کو مل جانا چاہیے تھا، سب کو کیوں نہیں ملتا؟ سٹرگل تو سب کرتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے رزق روٹی کی جو اسباب ہے یہ پلیٹ ہے، اصل میں آپ کی شاپ ہے، یہ پلیٹ ہے، آپ کی نوکری پلیٹ ہے، یہ پلیٹ آپ اللہ کے دربار میں لے جاتے ہو، وہ اس میں ڈالتے ہیں، یہ پلیٹ لے کے آؤ ہم اس کے اندر ڈالیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ پلیٹ بھی خود دیتے ہیں، ڈال کے بھی دیتے ہیں، ایسی مخلوقات بھی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا مجھے وصیت کیجیے، یعنی ایسی بات بتائے پوری زندگی موت تک جس پر میں عمل کروں۔ 3 نصیحتیں فرمائی۔ فرمائی اتق اللہ ثم کنت، تقوی اختیار کر تو جہاں بھی ہے، گناہ سے بچ، تقوی میں نے گناہ سے بچنا، سب سے مشکل کام یہ، سب سے بڑا مجاہدہ گناہ سے بچنا، یاد رکھو۔ اتق اللہ اس لیے کہ نفس جو ہوتا ہے، یہ انسان کو جو نفس گناہ کراتا ہے یہ جلدی سے سدھرتا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ میرا نفس نیک ہو گیا اب مجھ سے کوئی گناہ، ایسا نہیں ہے۔ اور شیطان تو ویسے ہی مستقل عدو مبین قرآن نے کہا ہے، وہ تو موت تک پیچھے رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے۔ 3 اوقات میں شیطان مٹی ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے بدر کے میدان میں جب اللہ تعالی نے ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح دی اور کفر نابود ہوا، اس وقت شیطان نے سر پر مٹی ڈالی تھی سب سے پہلے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں جب مغرب ہو جاتی ہے اور سارے حاجیوں کو معافی مل جاتی ہے تو شیطان سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے 50 سال 10 سال 20 سال گناہ کرائے اور یہ زہر سے اثر میں 2-3 آورز اللہ کے دربار میں رہے اور اعلان ہو گیا جاؤ حاجی صاحب جاؤ، کہ یوم ولدت امہ، میں نے ایسے کر دیا جس سے آج تو ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اتنی بڑی جزا، فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جہاد قرار دیا، جہاد کی طرح یہ ایسا اجر ہے جیسے جہاد میں۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کبھی بھی حجۃ الوداع کے بعد کبھی حج آپ نے 47 غالباً 47 حج فرمایا، اما نے 47 وفات تک کبھی حج نہ کرنے کی۔ شیطان مٹی ڈالتا ہے، اور تیسرا کب مٹی ڈالتا ہے؟ جب کوئی مومن ایمان لے کر آخرت میں چلا جاتا ہے تو شیطان مٹی ڈالتا ہے کہ اب میں کبھی بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی آخرت میں جاتا ہے اور وہ کوئی نیکی کی ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے تیری فلانی نیکی قبول ہے، تیری نماز قبول ہو گئی، یا تیرا صدقہ قبول ہو گیا، تیرا روزہ تیرا حج قبول ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے اللہ پوچھتے ہیں کہ تو دنیا میں جانا چاہتا ہے اور تجھے میں بہت دنیا سے بڑی دنیا دے دوں، اتنی کچھ دے دوں، میں نہیں اللہ میں واپس نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بچا کے آخرت میں جانا آسان نہیں ہے، کہ اللہ میں واپس تو چلا جاؤں دنیا مل جائے گی، لیکن پتہ میں ایمان کے ساتھ آ بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے، آپ جس جگہ بیٹھے ہو، وہ محراب میں بیٹھے تھے اللہ والے، کہ یہ کہا جائے کہ اگر آپ یہاں پر اگر آپ مرو تو آپ کو یہاں پر ہم جو موت دیں گے وہ ایمان کے ساتھ دیں گے، یہاں پر اگر محراب میں مرو، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں، اور اگر آپ باہر دروازے پر آ کر مسجد کے مرو تو ولایت کے ساتھ تمہیں موت دیں گے، ولی اللہ بھی بنا دیں گے، تو آپ کہاں مرنا پسند کریں گے؟ اس اللہ والے نے کہا محراب میں مرنا پسند کروں گا،
کیونکہ یہاں سے دروازے تک جاتے پتہ نہیں ایمان بچتا ہے نہیں، ولایت تو بات کی بات ہے. میں کہوں اللہ بھی ادھر ہی دے دے موت، کیونکہ ایمان کے ساتھ تو جاؤں گا، وہاں تک جانا پتہ نہیں کیا بنے گا. اس لیے پیغمبر سلام کی دعا ہے ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی، آنکھ جھپکنا کتنا ہے، آپ جی کتنا ٹائم لگتا ہے آنکھ جھپکنے میں، اتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ اتنی دیر میں بھی اگر بندہ نفس کے حوالے ہو جائے اس سے کوئی ایسا کام نفس کرا دے گا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے دور کر دے گا، اتنی دیر بھی. تو پہلی نے فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کر تو جہاں ہے، گناہ سے بچ. میں نے حیث ما کنت کے اندر پیغمبر سلام نے کیسی عجیب بات فرمائی، جواب الکلم تھے، یعنی خلوت میں ہو تب بھی جلوت میں ہو تب بھی. کیونکہ بس اوقات انسان لوگوں میں گناہ نہیں کرتا تو اکیلے میں کرتا ہے، اور کبھی اکیلے میں نہیں کرتا لوگوں میں کرتا ہے. فیملی کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، فیملی مجبور کر رہی، بھائی کمیونٹی کہہ رہی ہے چلو بھائی یہ کام کرو، سب لگ رہا ہے حالانکہ پتہ ہے خلاف شریعت کام ہے. فرینڈس کہہ رہے ہیں، کولیگز کہہ رہے ہیں، حیث ما کنت. اس لیے خواجہ مجذوب صاحب فرماتے تھے زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پورا زمانہ خلاف ہو جائے پرواہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ماحول کو لے کر چلتے نا، انوائرمنٹ، کہتے حضرت آج انوائرمنٹ، حضرت تھانوی فرماتے تھے مومن کا انوائرمنٹ اس کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، اندر ہوتا ہے. اندر کا انوائرمنٹ کا آپ کا صحیح ہو، باہر کا انوائرمنٹ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا انوائرمنٹ کتنا ڈینجرس تھا دیکھیے. اس لیے مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی وہاں پر، وراودۃ التی هو فی بیتی عن نفسی، کہ پھسلایا اور بہکایا اور گناہ کی دعوت دی اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف پل رہتے تھے. کہ یہ اتنا لمبا جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے، فصاحت بلاغت میں جتنا مختصر جملہ ہو اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے یہ لمبا جو لانگ سینٹنس استعمال کیا ہے ماحول بتانے کے لیے کہ یوسف السلام کا ماحول کیسا تھا. لیکن ہمارا یوسف نے استقام قال معاذ اللہ واستبق الباب، ایک تو اللہ کی پناہ مانگی اور پھر گناہ سے بھاگے. فرمایا زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اللہ کی کیا مرضی اس کو دیکھے. مومن اوپر دیکھتا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. بہت آسان ہے، کیا کرنا کیا نہ کرنا ہے یہ دیکھنا اللہ رسول کیا چاہتے ہیں، بس بات ختم. لوگوں کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ قبرستان میں چلے جائیں، جو لوگوں کی وجہ سے مرے، مرشد فرماتے تھے شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگوں کی وجہ سے جو مرے ان کی قبروں پر جا کر دیکھو وہ کتنے لوگ ان کو بخشوانے کے لیے آئے ہوں، جا کر دیکھو تو صحیح آئے ہوئے، کوئی نہیں پوچھتا بھی کوئی نہیں. دعا بھی لوگ نیک لوگوں کے لیے کرتے بڑا نیک آدمی تھا یار، بڑا اچھا آدمی تھا یار، اللہ اس کو جنت فردوس دے، بڑا نیکوں کے لیے دعائیں نکل رہی، کیونکہ وہ خدا پر مرا تھا تو لوگوں کے قلوب کو اور لوگوں کی زبان کو بھی اللہ نے اسی کے لیے مسخر کر دیا ان کی. عجیب بات ہے. حالانکہ دعا کی ضرورت تو اس برے کو ہے، جی بہت برا تھا، جان چھوٹی، ویسا تھا ویسا تھا، لوگ برائیاں کر رہے ہیں بعد میں بھی، حالانکہ منع ہے، لیکن پھر بھی اس کو اچھا کوئی یاد نہیں کرتا. کیونکہ جب مولا کو ناراض کیا تو زبان بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف لگا دی، اور اگر جب مولا کو خوش کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی لوگ اچھائی اس کی یاد کرتے ہیں. تو پہلی نصیحت فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، گناہ سے بچو تم جہاں بھی ہو. وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُھہَا، دوسری نصیحت فرمائی اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس پر جمو نہیں، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو. اس گناہ کے پیچھے نیکی لگاؤ، یعنی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو. آنکھ سے کوئی غلط کام ہو گیا، آنکھ سے اچھا کام کراؤ. زبان سے غلط بات ہو گئی، زبان سے اچھا کلمہ کہو. حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ نے کہا کلمہ پڑھ لے، فرمایا بہت بڑی نیکی ہے. وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے. تو تمحوہا، وہ کیا ہوگا کہ اس گناہ کے اثر کو مٹا دے گا، کیونکہ ہر گناہ
ایک داغ دل کے اوپر لگاتا ہے، جیسا کپڑے پر داغ لگ جاتا ہے، تو کپڑے پر داغ لگ جائے تو ہم فوراً اس کو ریموو کرنے کی فکر کرتے چھوڑتے نہیں ہیں، چائے لگ جائے تو فوراً پانی ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، بلیچ ڈالتے ہیں۔ ہماری خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں کہ فوراً داغ دھبا لگ جائے کپڑے پر، بچوں کے فوراً بلیچ ڈال رہی ہیں، سرف ڈال رہی ہیں، نمک لگا رہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل پر بھی اگر گناہ کا داغ لگ جائے تو مٹانے کا طریقہ یہ ہے فوراً کوئی نیکی کر لو، تم ہوا وہ نیکی اس گناہ کے اثر کو مٹا دے گی۔ جس طرح کالی سیاہی کے اوپر جب اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو سفید رنگ کی جو ہے نا اس کے اوپر وہ انک ریموور وائٹ کلر کا ہوتا ہے، تو جہاں سیاہ داغ لگا ہے وہاں نور لگا دو، نیکی کا نور، تو سیاہ داغ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن نامہ اعمال آئے گا تو اس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس پر داغ دھبے معلوم ہو، صاف ستھرا نامہ عمل ہوگا۔ لیکن جمے نہیں، سب سے خطرناک چیز ہے گناہ پر جمنا کر رہا ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار گناہ نہیں چھوڑتے، کب تک توبہ کرتے رہیں؟ فرمایا گناہ برا کام نہیں چھوڑتے تو توبہ کرنا اچھا کام کیوں چھوڑتے ہو بھائی؟ اچھا کام کیوں چھوڑتے ہو؟ جب برا نہیں چھوڑتے تو اچھا تو نہ چھوڑو۔ اگر کپڑے میلے ہی ہوتے ہیں تو دھونا تو نہ چھوڑو نا۔ یہ کہا جی کپڑے میرے میلے ہوتے ہیں، بعض ایسے کام ہیں جن میں روزانہ کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کچن کا کام ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ گندے کپڑے لیے رہے، بھائی دھو لو اس کو جا کر۔ ہاتھ میں گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو دھو لو، استنجا کرتے ہو تو ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، ہاں بھی دھوتے ہیں اور پھر صابن کے ساتھ بھی دھوتے ہیں۔ تو اگر انسان سے اگر ایسی نالائقی ہو رہی ہے تو پھر توبہ کرنا کیوں نہ چھوڑے، استغفار نہ چھوڑے، نیکی کرنا نہ چھوڑے، لیکن پہلا درجہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، گناہ سے بچے، ہمت کے ساتھ کام لے۔ گناہ سے بغیر ہمت کے آدمی نہیں بچ سکتا۔ تین چیزیں ہیں جس سے گناہ سے بچتا ہے، یہ خود ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت والوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، اور تیسرا اللہ سے ہمت مانگنی پڑتی ہے۔ تین چیزیں جب جمع ہوتی ہیں ہمت آ جاتی ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق برتو۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کا کیا معنی ہے؟ اچھے اخلاق کا معنی گناہ میں شریک ہونا نہیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ فرمایا کہ مدارات الخلق ما مراعات الخالق، فرمایا کہ مخلوق کی پوری رعایت کرو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھو کہ کہیں اس رعایت میں مولا تو ناراض نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا پھرے، یہ اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اور خاص طور پر گھر کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، گھر میں کمزور کے ساتھ اخلاق یہ اصل ہے۔ الہی نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر میں اچھے ہیں، گھر میں اچھے اخلاق ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق۔ اس لیے میں ایک بات بس ختم کر رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی لڑکا کیسا پسند کرے؟ فرمایا جس میں دو چیزیں ہوں، اپنی بیٹیوں کے لیے دو، بہنوں کے لیے دو صفات والے لڑکے میں دو صفت ہوں، نمبر ایک نیک ہو، نمبر دو اخلاق اچھے ہو مرد کے۔ فرمایا عورت کیسی پسند کرے، لڑکی کیسی پسند کرے؟ کہا نیک ہو، ماں اخلاق کا نام نہیں لیا اس لیے کہ ناقص العقل ہے، اس سے تم اخلاق کیا مانگتے ہو بھائی؟ آپ نے با اخلاق کا نام نہیں لیا کہ با اخلاق بھی عورت با اخلاق ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا ہے۔ اگر وہ ناقص العقل نہ ہو تو ہمارے اتنے کام کیسے سر انجام دے؟ اس لیے مرد کے لیے کہا کہ اخلاق ہو، اس کے دوست بات پر غصے تو نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک صحابی آئی کہ میں فلاں نے مجھے کہا ہے نکاح کے لیے، فرمایا مت، ذراب النساء مارتا بہت ہے، اس سے نکاح نہ کرنا، رسول اللہ نے منع فرما دیا کیونکہ اخلاق کا سخت ہے۔ لیکن خواتین عورت کے لیے فرمایا فاصبر بذات الدین، ابو ہریرہ سے فرمایا کہ دین والی اختیار کر جو دیندار ہو بس۔ تو یہ تین نصیحتیں فرمائی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی اختیار کرے، گناہ سے بچے، اگر ہو جائے فوراً توبہ کرے، نیکی کرے، اور نمبر 3 اخلاق، اپنے اخلاق کو مخلوق کے ساتھ اچھا رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔